اس لیے دعوے تو کبھی کرنے ہی نہیں چاہیے. میں یہاں بیٹھتا ہوں نا, میری کوشش ہوتی ہے کبھی کوئی دعویٰ نہ کروں. نیک ہونے کا تو دعویٰ کرنا ہی نہیں چاہیے, میں یوں ہوں میں ہوں. بھائی ہمیں کیا پتا یار, آج اللہ کی نظر ہم سے ہٹ جائے نا, بڑے بڑے پرہیزگار لوگ ہم نے دیکھے ہیں آسمان کی بلندیوں سے ذلت کی پستیوں میں غرق ہوتے ہوئے. ایسے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ یار اس سے بھی یہ گناہ ہو سکتا ہے. تو دعوے کرو ہی نہیں, ہمارے پیغمبر نے دعوے نہیں کیے. اور ہم تو امتی ہیں بھائی, ہم تو نبی گناہوں سے معصوم تھے, پیغمبر سے کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کی ضمانت ہے. ہماری تو اللہ نے وہ ضمانت بھی نہیں لی ہے, ہم تو یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے بھائی ہم قرآن و سنت بیان کریں گے اور کوشش کریں گے ہم بھی عمل کریں اور آپ بھی عمل کرو. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں, ہمارے پلے اس سے زیادہ میرے بھائی بولو کچھ بھی نہیں ہے. غلطی ہو جائے گی تو بھائی ہم بھی اللہ کی رحمت کے کیا ہیں, محتاج ہیں. وہ معاف کر دے گا تو 100 غلطیاں بھی ہو جائیں بھائی, اگر وہ ہمیں معاف کر دے تو ہم کامیاب ہیں. اور اگر وہ معاف نہ کرے تو پھر ہمارے عمل میں تو اتنی طاقت نہیں ہے. ہم سب محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے. اگر اللہ ہم پہ رحم کرے گا بھائی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں, اور توبہ کی توفیق دے گا تو کوئی غلطی ہو جائے توبہ کی توفیق دے دے وہ. تو اللہ سے یہ مانگا کرو کہ موت جو ہے نا ایمان اور عمل صالح پر ہو. موت کس پر ہو؟ بڑے بڑے نیک لوگ حدیث میں آتا ہے کہ عین آخری وقت میں پلٹ جاتے ہیں, وہ جنت میں ایک قدم ان کا جنت کے قریب ہوتا ہے, ایک بالش, اور ایسے اعمال شروع کر دیتے ہیں کہ جہنم میں چلے جاتے ہیں. اور برے برے لوگ ایسے ہوتے ہیں جہنم کے ایک بالش قریب ہو جاتے ہیں اور ایسا نیک عمل کرنے لگتے ہیں کہ یو ٹرن لے کے وہ کہاں چلے جاتے ہیں, جنت میں. ہم نے دیکھا ہے نا بوڑھے غیر مسلم, میں نے تو ایسے مشاہدہ کی, ایک عیسائی مسلمان ہوا, جوان تھا بالکل, کوئی موت کا چانس نہیں تھا اس کا. کمال کی بات ہے ادھر اسلام قبول کیا, ہماری مسجد میں مسلمان ہوا تھا جہاں پہلے رہا کرتے تھے, اسلام قبول کیا رمضان میں, اسی وقت سے روزہ شروع کر دیا. اچانک بخار آیا اور 1 ہفتے کے اندر اندر ڈیتھ ہو گئی. اب دیکھو 24-25 سال کا ینگ لڑکا تھا, ساری زندگی عیسائیت میں گزری, لیکن اسلام قبول کیا. اور لیکن ایسا ڈٹ گیا تھا نا اسلام پہ, وہ جب اسلام قبول کیا نا پورا خاندان نے اس کا بائیکاٹ کیا. اس نے کہا بھائی میں اب اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ کی قدرت, کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ مرنے والا ہے نا, تو اللہ نے کیسے جنت کا سامان کیا اس کے لیے. تو بیمار ہو گیا ہاسپٹل میں, بخار بہت شدید تھا اس کا. تو اس نے وصیت کی کہ بھائی میں مسلمان ہو چکا ہوں, میں اگر اس بیماری میں مر گیا تو مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے, مجھے مسلمانوں کے طریقے سے غسل کفن دیا جائے گا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کی. اس کے شکر ہے رشتہ داروں نے موت کے بعد اس چیز کا خیال کیا. یہاں ایک ہندو ہمارے ہاتھ پہ مسلمان ہوا, اس بیچارے کو ہر وقت فکر تھی کہ میرے بوڑھے ماں باپ مسلمان ہو جائیں. بہت زیادہ بے روزگاری سے جو ہے نا وہ 2-4 ہوا, بڑے مسائل ہو گئے. اللہ نے اس کو ایسا جذبہ دیا, اس کو فکر کی میرے ماں باپ کیا ہو جائیں. وہ سننا نہیں چاہتے تھے اس کی بات, اس کو گھر سے نکالنے کی دھمکیاں. اس کے ابا کو ہو گیا فالج, بہت بوڑھے تھے, فالج ہو گیا, اور بالآخر بیمار ہوتے ہوتے ڈاکٹروں نے کیا کر دیا جواب. پھر اس نے ابا کو نا کسی طرح سمجھایا, اللہ نے اس کے ابا کو کچھ دل میں نرمی پیدا کی. مجھ سے تو یہ واقعہ ہی نہیں سنایا جا رہا بھائی, شادیوں کی باتیں ٹھیک ہے یار, کیوں ٹینشن لے آدمی. تو وہ کیا ہوا, تھوڑا سا نارمل کنڈیشن میں آ جاؤں نا, تو وہ اپنے ابا کو لے آیا یہیں. تو مجھے کہنے لگا کہ میں ان کو بڑی محنت سے لے کر آؤں, کیونکہ اب ان کا آخری ٹائم چل رہا ہے, آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں, کسی بھی وقت. ڈاکٹروں نے وہ حالت بھی دیکھنے سے لگ رہا تھا. تو اللہ کا فضل ہوا, اس بوڑھے باپ نے اس وقت کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا. اور میں نے بار بار پوچھا, میں نے کہا بھائی اپنی مرضی سے اسلام, انہوں نے کہا اپنی مرضی سے. صحیح طرح بولا نہیں جا رہا تھا فالج کی وجہ سے, اور بالآخر انتقال ہو گیا. تھوڑے دن اطلاع آئی کہ بھائی 2-4 دن بعد انتقال ہو گیا. تو مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ ایک بالش انسان جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے, کہ ابھی مرا اور گیا آگ میں, کیسی اللہ کی رحمت کے پلٹ کے کہاں چلا گیا. اور اس کے بیٹے کا کتنا بڑا احسان ہے اپنے باپ پر, کتنا بڑا احسان ہے یا نہیں ہے.
اور یہ بیٹے کے بھی مخلص ہونے کی دلیل ہے. جو اخلاص سے اسلام لاتا ہے نا, سب سے پہلے فکر اس کو کس کی ہوتی ہے؟ اپنے ماں باپ کی. صحابہ میں بھی ایسا ہی ہے. حضرت ابو بکر اپنے والد کو تبلیغ کرتے رہے, اسلام لے آئے, وہ نہیں لاتے تھے اسلام. کتنی فکر ہوگی حضرت ابو بکر کو. پھر جب مکہ فتح ہوا ہے نا, تو حضرت ابو قحافہ جو ابو بکر کے والد تھے, بہت بوڑھے ہو گئے تھے, بالکل سفید داڑھی, ان کو لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھایا. کیسی تسلی ہوئی ہوگی نا ابو بکر کو کہ بھائی اللہ نے میرے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا ہے. کافر ماں باپ کے لیے تو موت کے بعد دعا ہی نہیں کر سکتے آپ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی سفید چمکتی ہوئی داڑھی دیکھی نا, تو حضرت ابو بکر سے فرمایا اس کو رنگین کرو, ٹھیک ہے نا, اس داڑھی کو کیا کرو. اس لیے داڑھی میں خضاب لگانا افضل ہے. البتہ کالا خضاب جائز نہیں ہے. براؤن یا لائٹ براؤن یہ لگا سکتے ہیں جو دیکھنے سے براؤن بھی لگے, ایسا نہ ہو کہ ایسا براؤن ہو کہ دیکھنے میں دھک کالا ہی لگ رہا ہو, وہ بھی کالا ہی ہوتا ہے. خیر تو اس لیے دعویٰ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے بھائی. کوئی غیر مسلم ہے, آج کافر ہے, کل